الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے رب کائنات کے لیے جو بہترین خالق ہے, بہترین مالک ہے, علی کل شیء قدیر ہے. ایسا خلق کرنے والا کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں, ایسا پالنے والا کہ اس جیسا کوئی پالنے والا نہیں, ایسا عطا کرنے والا کہ اس جیسی عطا کسی کی نہیں. ایسا بہترین رب کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اور بے شک وہی زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے. اور بعد حمد و ثنا پروردگار عالم ہمارا بہترین درود و سلام محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سی کائنات کو سجا ڈالا, اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں, اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی کے ساتھ بے ساختہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اول سے بھی اول ہے تو, آخر سے بھی آخر, کب سے ہے کہاں تک ہے, خبر تھی نہ خبر ہے, اور رکھتا بھی نہیں کان لیکن سنتا ہے دعائیں, آنکھیں بھی نہیں ہیں پر ہر ایک شے پہ نظر ہے. محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد, اولا ہے تو اتنا کہ اولی سے بھی بڑا ہے. یہ حسن ہے تیرا, شاعر خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے, اور فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریاد نان, اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ الکاظمین ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, ماہ رمضان ہے, ماہ دعا ہے, ماہ التجا ہے, ماہ رب ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے خدا کہہ رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کوئی بھی عبادت سر انجام دے, خدا اپنے حساب سے اس کے درجات بلند کر کے اس کا ثواب عطا کرتا ہے. تو آئیے آج پھر خدا نے ایک بار ہمیں سعادت نصیب کی کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام پیغام رمضان میں, اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, میری سینئر ہیں, اور میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ میں ہمیشہ آپ سے سیکھنا چاہوں گی. کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہترین ذاکرہ, بہترین مرثیہ خواں, اور اپنے ایک بہترین منفرد انداز سے جو مولا کی بارگاہ میں سادگی سے, جو کہ ضروری ہے اس دور میں, جو سادگی سے مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی پیش کرتی ہیں. آئیے ہم بڑھتے ہیں بطول باجی کی طرف. سینئر ہوسٹ ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں الکاظمین کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جزاک اللہ. جناب زہرا آپ کو اس کا اجر عطا کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سفر کا, السلام علیکم ناظرین. سفر کا آغاز جو ہے وہ ایسے ہوا کہ بچپن سے نوحے مرثی حدیثیں سب لوگ بولتے تھے کہ اس کو بٹھا دو تو پھر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, بچپن سے. اور اس میں میری ماں کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے جو ہے وہ میری مطلب اس طرح سے بولتی تھی میں کہ مجھے مجلس کرنی ہے تو ہاں بھائی اسی وقت ہی مجلس کا اہتمام ہو جاتا تھا. اس پورے میری تربیت میں میری ماں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اللہ میاں ان کو غریق ہے. ہاں بالکل, الہی آمین. پھر ہوا یہ کہ آپا ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ, ان کی کال آئی میرے پاس, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ایک پروگرام کی ہوسٹنگ کر لو گی. تو اب میرے لیے بالکل نئی بات تھی, میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوئی. میں نے کہا چلیں ٹرائی کرتی ہوں. پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئیں قائم ٹی وی کینیڈا میں. خیر وہ لوگ بہت اچھی ٹیم ساری اور بڑے کوآپریٹیو. تو بس یہاں سے سفر کا آغاز انہوں نے ہاتھ پکڑا کے اور اس راستے پہ لے آئیں, اور بہت ہی خوبصورت سفر چل رہا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, کوئی ایک ایسی حسین یاد جو آپ الکاظمین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بہت ساری ہیں, ایسے ایک تو نہیں, کافی ساری ہیں. مطلب یہ کہ اس سفر میں یعنی شروع میں بہت زیادہ نروسنیس ہوئی, اور کیا کہتے ہیں کام یعنی کر رہے ہیں سارا, اسٹل کرتے رہیں گے ابھی. تو مطلب اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ کچھ یاد رہ جاتی ہے, کچھ اس طرح کی ہے. جزاک اللہ. بہترین. اچھا, آپ ماشاءاللہ مرثیہ خواں ہیں, اور میں خود پرسنلی آپ کی بہت فین ہوں. ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں, آباد رہیں. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ایک مرثیہ خواں کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ میں بچپن سے کر رہی ہوں مرثیہ خوانی, اور شاہین باجی آباد نقوی میری استاد رہی ہیں. انہوں نے مجھے سکھایا ہے, اور اللہ میاں ان کو صحت زندگی دے.
بالکل. اور کیونکہ ان کی سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ رہی کہ آپ جو ہیں وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ پڑھ رہی ہیں اسٹل ابھی بھی. جب بھی کہیں مجھے کوئی مشکل آئی ہے یا کچھ ہے تو بس وہ اتر رہی ہوتی تھیں مرثیہ خوانی سے, اور اگر میں لے کے چلی جاؤں کہ میں یہاں اٹک رہی ہوں, میں نے کبھی بھی یعنی ان کے ماتھے پہ شکر نہیں دیکھی. انہوں نے وہیں یعنی اتنے مجمع کے بیچ میں بہت ہی پیارے انداز میں, بہت دھیمے انداز میں انہوں نے مجھے اس طرز سے جہاں میں اٹک رہی ہوں, مسئلہ آ رہا ہے, وہ سکھائی. اپنا ایک بہت ہی بہترین مرثیہ انہوں نے سکھایا تھا, وہی عالم غربت میں رضا کا عالم, امام رضا کی شہادت پہ. اور ایسا مرثیہ یعنی بہترین مرثیہ لکھا ہوا ہے, وہ انہی کے ہی آباد نقوی صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے, اور اس کی طرز بھی بہت پیاری ہے, خوبصورت طرز ہے. تو میں نے ان سے یہ سیکھا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس میں ہمیں ہاتھ پکڑ کے اگلے کو لے کے آنا ہے. اب یہ نہیں ہو رہا ایکچولی, اب یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں, میں پڑھنے والی ہوں, میں ہی ہوں, فلائر پہ بھی میرا نام ہو, سب کچھ ہو, تو میں اس ٹائپ کی نہیں ہوں. میرے استاد ایسے سارے ملے مجھے کہ میں جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے بلانے والوں میں سے ہوں. تو مرثیہ خوانی یہ ہے. اور دوسری مرثیہ خوانی میں جو بیسک چیز ہے جو اب نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس چیز کو بولتی ہوں ہر ایک سے, اور میں آپ کے الکاظم ٹی وی, کاظمین ٹی وی کے توسط سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ بہت طویل مجالسیں کرتے ہیں, اور اس میں سوز خوانی بالخصوص خواتین کی جو سوز خوانی ہے وہ بہت زیادہ کئی یعنی منٹس کے اوپر ہوتی ہے, 50 منٹ مطلب عام بات ہے. تو میں جو سوز خوانی کرتی آئی ہوں وہ 20 منٹس ہوتی ہے. تو یہی جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم, کیونکہ دیکھیں اب وہ صحتوں کے حال بھی نہیں ہیں لوگوں کے, اور بالکل بالکل. اور جو نوحہ خوانی ہے وہ بھی جو ہے وہ 5-7 منٹ میں خواتین ہاں بالکل وہ ہوں. اور دوسری یہ کہ ایک مرثیہ خواں کو بہت ہی زیادہ, کیونکہ اس کے تکیے کے آگے جو پہلے اس کو بیٹھتے ہیں نا سننے والے, وہ 4-5 سال کی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک, بہت ذمہ داری ہے. بالکل. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ جس ان کو وہ دیکھ رہی ہیں اس مرثیہ خواں کو, اس کو آئیڈیالائز کر رہی ہیں, اس کو پسند کر رہی ہیں. تو اب مرثیہ خواں کی کیا ذمہ داری آ گئی کہ اس کا حجاب صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ خواتین کے اندر آ گئی ہے تو اب خواتین کے اندر آنے کے بعد جو ہے وہ دوپٹہ کہیں جا رہا ہے, گلے بڑے بڑے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, لیکن یہ کہ خواتین لحاظ نہیں کر رہی, لیکن خواتین کا خواتین سے بھی پردہ ہے. اور دوسری بات, معذرت سے زیادہ آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, اصل میں وہاں صرف خواتین تو نہیں ہوتی نا, وہاں تو ہمارے وقت کے امام موجود, بالکل یہی یہاں لا رہے تھے, بالکل بالکل ایسی ہی بات ہے. تو اس چیز کا تھوڑا ہمیں خیال رکھنا کہ آپ جہاں مجلس کر رہے ہیں وہ جگہ مولا حسین کے قبے کی مانند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہاں کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کے ساتھ ہی ملائکہ, فرشتے, یہ ہمارا ماننا ہے اور اس پہ ہمارا یقین ہے, عقیدہ ہے کہ آتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ مجلس میں مانگی ہوئی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں, یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہے. تو اس میں میں جو ہے وہ یہ سمجھتی ہوں کہ حجاب کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے, مرثیہ خوانی میں بھی اور ماتم میں بھی آپ کا جو ہے وہ حجاب ہونا چاہیے پراپر طریقے سے. تو یہ ہے بینگ اے مرثیہ خوان میں. جزاک اللہ, بہت بہترین, آپ نے آسان ورڈز میں اور بہترین آپ نے جواب دیا. اسی کے ساتھ دیکھیں, یہ تو ہم نے مرثیہ خوانی کی بات کی, کیا صرف ہماری یہ ذمہ داریاں فرش اعضا تک ہیں؟ نہیں, فرش اعضا تک نہیں ہے بالکل بھی, بلکہ بہت ہی ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی بات شیئر کر رہی ہوں. اب تک جتنی بھی میں نے مرثیے پڑھے ہیں, مرثیہ خوانی کی ہے, ان میں میری موسٹلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کرایہ نہیں لیتی, نہ میں کہتی ہوں کہ آپ زحمت کریں لانے کی مجھے. یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ پہنچوں اور وقت پہ پہنچوں, وقت کی پابندی. بالکل, میں مس کمٹمنٹ کبھی بھی نہیں کرتی, اور دوسرا یہ کہ یہ میں اس کو جمع کر رہی ہوں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس. مجھے اجر جو ہے نا وہ ان سے چاہیے, ہاں مجھے اجر ان سے چاہیے, مجھے لوگوں سے نہیں چاہیے. میں بس میری اس ڈیوٹی کو مولا قبول کریں. بالکل یہ بات ہے. جزاک اللہ, بہت بہترین آپ نے اس پہلو پر گفتگو کی ہے. اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ تو آپ نے بات کی ایک مرثیہ خوان کی, ایک مولا کے ذاکر کی, لیکن بینگ آزادار ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟
بینگ عزادار اب ہے سوشل میڈیا کا دور. اب ہمیں سب دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ تھرو دا. اچھا, بہت معذرت کے ساتھ آپ نے ابھی سوشل میڈیا کی بات کی, تو ایک ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. بالکل. تو اس سے غیروں پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ یہ تو ہم اپنا نام خود خراب کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ اگر تمہاری غلطی نہیں بھی ہے اور تم اس کو ایکسیپٹ کر کے چپ ہو جاتے ہو تو تمہارے لیے جنت کا ضامن میں ہوں. تو آپ تو اس رسول کی امت میں سے ہیں, آپ چپ کر جائیں, آپ کو بحث کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اس میں. تو بینگ عزادار, ہم اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیں, ہر وقت ہمارے پروفائلز ہیں, ہماری ڈی پیز کس طرح کی ہونی چاہیے, باحجاب ہونی چاہیے, مطلب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. صرف ایک مجلس کے اندر آنے کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری. ہماری اخلاقیات, ہم کس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں, مطلب ہمیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ جان رہے ہیں نا, مطلب ہمارے کمنٹس کے حساب سے ہماری پروفائل کو پھر سرچ کر لیتے ہیں لوگ, بالکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو جتنا آپ کا اچھا ایک امپیکٹ جائے گا کہ آپ کس طرح کے, مطلب صرف ایک مجلس میں آ کے پراپر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ 24 آورز آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی, کوئی کہیں سے چل کے بھی جا رہا ہو تو دیکھنے والوں سے پہچان جائے کہ مولا کا. ہم اس در سے ہیں کہ جہاں حضرت حر آئے اور انہوں نے معافی مانگی تو ان کو اتنا بڑا درجہ مل گیا. تو میں آج یہ سوچتی ہوں کہ اب ہم کس مزاج پہ ہیں کہ اگر یہ حضرت حر کو, مطلب کوئی اگر ہمارے پاس آتا ہے غلطی کر کے یا کوئی انسپائر ہو کے آ رہا ہے, تو ہم اپنی مجالسوں کے ذریعے یا اپنے پرسنل رویوں کے ذریعے اس کو اپنے سے قریب کرنا ہے یا اپنے سے دور کر رہے ہیں. یہ صرف اس بات کا دھیان کر لیں. بہترین. اور چونکہ ہم اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو ہم تو اس در سے وابستگی رکھتے ہیں کہ جہاں پر بہلول دانا کو دیکھ کر لوگ پہچان جاتے تھے کہ علی کا چاہنے والا ہے. بالکل. مجھے ایک شعر اچانک سے بالکل سنائیے. آپ کی سماعت کے نظر کرتی ہوں کہ کمال عشق علی, مرکز حیات علی, ہے باب علم علی, حسن کائنات علی, کہ ملا خدا سے نبی کو علی مدد بن کر, خدا کا راز علی ہے نبی کی شان علی, اور وہ جس کا نام ہی کافی ہو مغفرت کے لیے, وہ میرا دین علی ہے میری حیات علی. اور ہمیں لحد کے تمام عزاداروں کیا کہنے کہ ہمیں لحد کے اندھیروں کا خوف کیوں کر ہو, مجھے لحد کے اندھیروں کا خوف کیوں کر ہو, میرا امام علی ہے میری نجات علی. تو ہم تو ان بلند ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا تو ان چیزوں سے واسطہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کیا میں کیا وہ. علی کا چاہنے والا تو خود اپنی ذات میں ایک مجموعہ ہے. جناب سلیمان کو دیکھیے, جناب مقداد کو دیکھیے, جناب بہلول کو دیکھیے, جناب میثم کو دیکھیے, سب اپنی ذات میں خود ہیں. بالکل یہ سب وہ ہستے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے لوگوں نے کہا ہاں یہ علی کے چاہنے والے. تو اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ رمضان میں اسپیشلی رمضان, کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن ہے, پیغام رمضان ہمارا پروگرام ہے, تو رمضان میں ایک ذاکر کی کیا کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ دیکھیں معاملات ڈبل ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے عبادات ہیں, ٹھیک ہے, پھر اسی کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز دینی ہے, شہادت ہے جناب خدیجہ کی, پھر آگے آمد امام حسن کی, پھر ایام علی ہیں. تو اس حوالے سے ایک مولا کے ذاکر کو کس طرح سے ہونا چاہیے, اس کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ اس کی روٹین یہ ہونی چاہیے کہ اس کو بھرپور ان ساری ایکٹیویٹیز میں, یعنی میلاد ہے تو میلاد میں, مجلس ہے تو مجلس میں, نہیں ہے تو اسے برپا کر کے. بالکل ایسے آپ کو اس میں چوک نہیں کرنی چاہیے, آپ کو بھرپور اس کے اندر اپنا. ایام فاطمیہ کے لیے میں شہید علامہ جو ہے ناصر صاحب, ان کا جملہ سن رہی تھی, ان کی حدیث سن رہی تھی کہ اگر کوئی نہیں ہے مجلس کرنے کا, کوئی آپ کے پاس نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں مجلس کرنے کے, کوئی سننے والا نہیں ہے, اکیلے بیٹھ جاؤ اور مصائب پڑھو اور گریا کرو جناب فاطمہ الزہرا پہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عزاداری 2.25 مہینے کی نہیں ہے. آپ کو رمضان میں بھی ابھی ہماری شبیں شروع ہو جائیں گی, اس میں بھرپور عزاداری کرنی ہے. اور میں اس چیز کو پرسنلی, میرا خیال ہے تمام ذاکرین, تمام سننے والے, مجلس اٹینڈ کرنے والے, ان کو سکون بھی نہیں ملتا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ایبسنٹ لگ گئی, ہمیں اس فرش اعضاء پہ پریزنٹ لگانی اپنی جا کے. تو روزہ, جذبہ اور اس میں عبادت
کہ مولا اتنے عبادت کرتے تھے، اتنا عبادت کرتے تھے کہ ساری ساری رات آپ عبادت میں ہیں، تو اس مولا کو پرسہ دینے جانا ہے تو کم از کم ہماری نماز اس وقت کی پوری ہونی چاہیے. ویسے تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہو، لیکن اس مولا کو پرسہ دینے جا رہے ہیں اپنے وقت کے امام کو، تو ہمارا روزہ بھی ہونا چاہیے، ہماری نماز بھی ہونی چاہیے، ہم نے تلاوت بھی کی ہوئی ہو، اور ہم بھرپور عزاداری بھی کریں. یہ نہیں کہ صرف عزاداری ہی کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. دوسرے ایک میسج بس میرا یہ ہے کہ عزاداری کے ہی حوالے سے کہ آپ کو جو ہے جتنا ہمارے اہل تشیع میں کھانا ہے، کھانا پینا، یعنی اتنا کہ ہم کھلانے والوں میں سے، کہ ہم کھلا کے خوش ہو رہے ہیں، کھلانے والوں میں سے، اتنی ہی معذرت کے ساتھ حوث بھی آ گئی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آپ اس چیز کو، یعنی حوث سے مراد یہ کہ اب جیسے مجلس میں تبرک جی رکھا جا رہا ہے، یا جو بھی ہے کھانا رکھا جا رہا ہے، یا ابھی رمضان کی مجالس ہوں گی تو ان میں افطار رکھا جا رہا ہے، تو وہ آئے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں کیا طریقہ کار ہے، آپ کے یہاں سرو ہوتا ہے، سب کچھ ہے، آتی ہیں چیزیں، وہ نہیں ختم ہوں گی. آپ پلیٹ میں کم از کم جس کے ماننے والے ہیں اس حساب سے ہی کم از کم اس کو کریں، مطلب کھانے کو کم سے کم ضائع کریں. ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے. ہمارے مسلک میں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ہم جس گھرانے سے وابستہ ہیں، جس سے تعلق ہے، وہاں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بہت بہترین میسج آپ نے کنوے کیا ہمارے چینل کے توسط سے. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ ماشاءاللہ، میں نے کہا نا آپ میری پسندیدہ مرثیہ خواں سوز خواں ہیں، تو کوئی چند اشعار جناب فاطمہ الزہرا کے لیے شعر میں سنا دیتی ہوں. درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. منزل ختم نبوت کی ضیاء ہیں زہرا، منزل ختم نبوت کی ضیاء ہیں زہرا، زیب لوح و قلم و عرش علا ہیں زہرا. بابا ہیں خیر البشر اور خیر النساء ہیں زہرا، دین کے بانی ہیں نبی وجہ بقا ہیں زہرا. خلق میں آئے ہیں یہ نور نبوت بن کر، حشر میں جائیں گی خاتون قیامت بن کر. درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی. میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کی ٹیم کی، آپ کے چینل کی، کہ انہوں نے مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا، یہ پلیٹ فارم دیا. آپ بہت عظیم ہیں، کیونکہ آپ مولا کی ذاکر ہیں، اور مولا کا ذاکر بہت عظیم ہے، اور آپ اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ مولا ہم سے اپنی ڈیوٹیز لیتے ہیں. تو میں جانے سے پہلے بس آپ کے لیے ایک دعا ضرور کروں گی کہ میری دعا ہے مولا آپ سے تابہ ظہور مہدی اسی طرح اپنی ڈیوٹیز لیتے رہیں، اور جب مولا ظہور فرمائیں تو آپ مولا کے سامنے ان کے جد کا ذکر کریں. میری خاص دعا ہے آپ کے لیے. آپ جئیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اب اپنی میزبان فریاد ناز کو اجازت دیجیے. ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.